تو نبیوں کے بعد جو حدیث شریف میں آتا ہے وہ سب سے قریب جو جنتیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں جن کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کو صدیقین فرمایا اللہ نے کہ وہ لوگ جو نبیوں کے بعد جنتیں جن کی ہوں گی وہ صدیقین ہوں گی۔ پھر ان کے بعد جو نیک لوگوں کی جنتیں ہوں گی وہ شہداء ہیں، اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ اس کے بعد جو جنتیں ہوں گی وہ صالحین کی ہوں گی، امت کے نیک لوگوں کی ہوں گی۔ تو بہرحال صدیقین جو ہیں یہ وہ کافل الیتیم، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اللہ اس کو صدیقین کے مرتبہ عطا فرمائے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ صدیق وہ انسان ہوتا ہے جو نبی کی امت میں سب سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ارأیت الذی، کیا بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے جزا سزا کو، فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کی چند عادتیں، چند باتوں کا ذکر فرمایا کہ چند باتیں ایسی ہیں جو کافروں اور منافقوں کی خصلتیں ہیں، کافروں اور منافقوں میں وہ بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس لیے بتلائی ہیں تاکہ ہمارے اندر اگر کوئی بات ہو تو ہم اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں کہ یہ مسلمانوں کی عادتیں نہیں ہیں، یہ تو کافروں کے طریقے ہیں، مجھے اس طریقے پر چلنا نہیں چاہیے۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جزا سزا کو جھٹلاتا ہے۔ دین کے دو معنی ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ دین ایک تو شریعت کو کہتے ہیں، شریعت کا نظام جس میں عبادت بھی ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اسلام کا پورا طریقہ جو ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ اور دین کے معنی بدلے کے بھی ہوتے ہیں کہ بدلہ، ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا جو بدلہ ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو وہاں پر دین کا جو لفظ آیا ہے وہ بدلے کے معنی میں ہے کہ انسان کے عمل کے بدلے کا دن قیامت ہے اور اس کا مالک اللہ ہے۔
تو جب دین کے دو معنی ہوتے ہیں تو اب ہم اس کے دو ترجمے کر سکتے ہیں کہ پہلا ترجمہ یوں ہوگا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی نہ نماز کو مانتا ہے، نہ روزے کو مانتا ہے، نہ شریعت کی کوئی بات مانتا ہے، کافر آدمی ہے ایسا شخص جو دین کو ہی جھٹلاتا ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کو جزا اور سزا کا دن جو ہے قیامت کا دن، اس کے بارے میں مضبوط یقین حاصل نہیں ہے۔ کافر کی زندگی، منافق کی زندگی دنیاوی فائدوں کے لیے اور اسی کی فکروں میں اور اسی کی کوششوں میں گزرتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے آخرت کا دن نہیں ہوتا اور وہ قیامت کے دن کا یقین نہیں رکھتا، قیامت کے دن کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس لیے وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھائی بھی کرے گا تو دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے کرے گا کہ میں اچھا کروں گا تو مجھے اس کے بدلے میں اچھائی ملے گی دنیا میں، اگر میں کسی کو کھلاؤں گا تو کل کو وہ مجھے بھی کھلائے گا۔ تو کافر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جزا اور سزا پہ نہیں ہوتی کہ قیامت کا دن آئے گا، مجھے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، یہ کافر کی سوچ نہیں ہوتی، منافق کی یہ سوچ نہیں ہوتی، بلکہ کافر اور منافق کی سوچ صرف اور صرف دنیا کی ہوتی ہے اور دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس کے لیے وہ اپنی ساری کوششیں کرتا ہے، اس میں چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، بس دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے، آخرت کی تو فکر ہے نہیں اس کو، جزا سزا کو تو جھٹلا رہا ہے، قیامت کو تو جھٹلا رہا ہے، تو اب وہ دنیا کے فائدے کے لیے عمل کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، چاہے حلال طریقے سے فائدہ حاصل ہو چاہے حرام طریقے سے فائدہ حاصل ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے جو انکار کرنے کی وجہ سے اور آخرت کے عقیدے کو نہ ماننے کی وجہ سے انسان کے اندر جو عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کافر کی چند خصلتیں ہیں وہ بتائیں کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کافر اور منافق کی زندگی کی سوچ کیا ہوتی ہے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا۔ اب یتیم بچہ جو ہوتا ہے اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، چھوٹی عمر ہے، نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچی ہے، تو اب یتیم سے اس کو کوئی فائدہ تو حاصل ہوگا نہیں، جب اس کو دنیا میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا تو وہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کو جھڑکتا ہے، یتیموں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یتیم سے اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ زمانہ جاہلیت میں تو تھا ہی، آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر 3 بھائی ہیں، آپس میں شریک ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، تو اس بھائی کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اب تایا اور چاچا جو ہوتے ہیں وہ کاروبار پر قبضہ کر لیتے ہیں، بھتیجے بھتیجیوں کا حق ان کو نہیں دیتے اور حرام کھاتے رہتے ہیں پوری زندگی۔ تو ایک طریقے سے تو یہ ظلم کر رہے ہیں، برا سلوک کر رہے ہیں۔ اور گاؤں دیہات کے حالات میں چلے جائیں تو 3 بھائی ہیں، آپس میں زمین ایک تھی، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو دوسرے چاچا تایوں نے زمین پہ قبضہ کر لیا، نہ بچوں کو دیتے ہیں حق ان کا، نہ بچیوں کو حق دیتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں نے قبضہ کر لیا زمین پر، چھوٹی بہنیں ہیں ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ تو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا زمانہ جاہلیت میں تو تھا ہی، کافروں کی عادت تو تھی ہی، آج بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی اس گندی صفت، بری صفت کا شکار ہیں اور ان کے اندر یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا،
اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے جلنے کے لیے، اور جہنم میں جلیں گے، کیونکہ دنیا میں یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے تھے، تو پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے تو جہنم کا ایندھن ہے تو جہنم میں جائے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت میں چونکہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کھانے پر یا یتیموں کا مال انسان کے پیٹ میں چلا جائے تو اس پر سخت سزا سنائی ہے کہ ایسا شخص دوزخ میں جائے گا، تو صحابہ کرام اس آیت سے بہت ڈر گئے۔ اور پھر کیا ہو، صحابہ کے زمانے میں شہادتیں بھی بہت ہوتی تھی، جہاد کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ جنگوں میں شہید بھی ہو جاتے تھے، تو بچے ہوتے تھے ان کے، یتیم بچے ہوتے تھے، اب چاچا تایا کے ساتھ ہوتے تھے، اب وہ ان کی کفالت کر رہے ہوتے، تو اب جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جن کے پاس یتیم تھے، جن کے گھروں میں بھائی کے بچے یتیم تھے یا کسی اور کے اعتبار سے یتیم جن کے گھروں میں تھے، انہوں نے یتیموں کا مال اپنے مال سے علیحدہ کر دیا۔ اب اپنے گھر کا کھانا علیحدہ پکاتے تھے، یتیم کے مال سے اس کا کھانا علیحدہ پکاتے تھے، تاکہ یتیم کا کھانا یتیم ہی کھائے، ہم نہ کھائیں، اور ہمارا کھانا بھلے یتیم کھا لے، یتیم کے کھانے ہمارے پیٹ میں کوئی لقمہ نہ جائے اس کے کھانے کا، کیونکہ جو یتیموں کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام جب اس طرح کرتے تھے تو اس سے مشقت بھی ہو گئی، پریشانی بھی ہوئی، اور یتیموں کے مال کا نقصان بھی ہونے لگا۔ وہ کس طرح؟ اب دیکھیں، جب چیز اکٹھی پکتی ہے گھر سارے گھر والوں کے لیے تو اس میں خرچہ کم ہوتا ہے، اب ہر ایک کا الگ الگ بنے گا تو خرچہ بھی زیادہ ہوگا۔ یتیموں کا جب اپنے ساتھ ملا کر وہ پکاتے تھے تو یتیموں کا مال تھوڑا خرچ ہوتا تھا، اب جب یتیموں کا الگ سے پکنے لگا اور اپنا الگ پکنے لگا تو یتیموں کا مال زیادہ خرچ ہونے لگا۔ تو جب اس طرح ایک اعتبار سے نقصان ہونے لگا اور پھر پکانے کی بھی مشقت ہو گئی صحابہ کو، کہ اب ان کے لیے علیحدہ انتظام کرنا پڑتا تھا، اپنے گھر کے لیے علیحدہ انتظام کرنا پڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت قرآن شریف کی نازل فرمائی۔ حضور کے پاس آئے تھے صحابہ، یا رسول اللہ یتیموں کا معاملہ تو بڑا سخت ہو گیا ہے، اب گھر میں الگ الگ دو دو کھانے پکتے ہیں اور ان کا مال بھی زیادہ خرچ ہونے لگا ہے، پہلے تھوڑا خرچ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت قرآن کی نازل فرما دی، یسألونک عن الیتامی، کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے مال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مسئلے پوچھ رہے ہیں آ کر۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ ان سے کہہ دو کہ یتیموں کے مال کی اصلاح کرنا بہتر ہے، یتیموں کے مال کی درستگی کی فکر کرنا بہتر ہے کہ ان کے مال کو کوئی نقصان نہ ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان پر خرچ کرنا چاہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بھائیوں پر خرچ کرو، بھائیوں کا مال ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کون فساد کرنا چاہتا ہے، کون بنانا چاہتا ہے، اللہ کو دل کا حال خوب پتہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ نہیں بھائی ان کا مال اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے ان کا مال اپنے پاس رکھو، ان پر خرچ کرو، ان کا مال ان پر خرچ کرو، اپنے مال کے ساتھ ہی رکھو، کھانا پکایا کچھ ان کے مال سے، کچھ اپنے مال سے، ان پر خرچ کرو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی نیت کھانے کی ہے اور کس کی نیت کھلانے کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی نیت تو کھلانے والی تھی کہ یتیموں کی خبر گیری کرنی ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کو پالنا ہے، پرورش کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ تمہاری نیت بری نہیں ہے، تم ان کو اپنے ساتھ شریک کر کے کھلا سکتے ہو۔ تو اس مسئلے سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی کھانا کھانا چاہے اور اس میں سب کے پیسے ملے ہوئے ہیں، کچھ پیسے آپ کے ہیں، کچھ دوسرے کے ہیں، کچھ تیسرے کے ہیں، سب کا مشترک مال ہے، مثال کے طور پر کسی ہوٹل پہ چلے گئے، سب نے پیسے جمع کیے اور سب مل کر منگوا لیا کھانا، اب پیسے تو سب کے شریک ہیں، اس میں مال بھی مشترک ہے، کھانا بھی مشترک ہے، اب کوئی آدمی زیادہ کھاتا ہے، کوئی آدمی تھوڑا کھاتا ہے، جو زیادہ کھا رہا ہے کیا ہم اس کو یہ کہیں کہ اس نے اپنے حق سے زیادہ دوسروں کا حق کھایا ہے؟
اور جو تھوڑا کھا رہا ہے کیا ہم اس کو یہ کہیں کہ اس کا حق دوسرے نے کھا لیا؟ تو اس میں پھر وہ کہ دلوں کا اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے کھا رہا ہے کہ میں دوسرے کا حق بھی کھا جاؤں اور ساری اچھی اچھی بوٹیاں میں ہی کھا جاؤں، دوسرا رہ جائے، تو پھر تو یہ گناہ گار ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا کہ یہ دوسرے کا حق کھانا چاہتا ہے مل کر، کہ اکیلے تو منگواؤں گا تھوڑا ملے گا، ساتھ مل کر کھائیں گے تو زیادہ آئے گا اور زیادہ کھانے کا موقع ملے گا، تو میں دوسروں کا بھی کھا جاؤں گا۔ تو اس کی تو نیت ہی دوسرے کا حق کھانے کی ہے، اس پر اس کو گناہ ملے گا اور دوسرے کا حق کھانے کا گناہ ملے گا۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی عادت ہی زیادہ کھانے کی ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے سب کے ساتھ، اور ساتھیوں میں سے ایک ساتھی وہ ہے جس کی عادت ہے تھوڑا کھانے کی، وہ تو تھوڑا کھا رہا ہے، دوسرے کی عادت زیادہ کھانے کی ہے، لیکن زیادہ جو کھا رہا ہے وہ اس نیت سے نہیں کھا رہا کہ میں دوسرے کا حق کھاؤں، بلکہ وہ تو اس کی طبیعت ہی زیادہ کھانے کی ہے، گھر پہ بھی ایسے ہی کھاتا ہے، ہوٹل میں بھی ایسے ہی کھا رہا ہے جیسے گھر میں کھاتا ہے، اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں دوسرے کا حق کھاؤں، بلکہ وہ اپنی طبیعت کے حساب سے کھا رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا پیٹ خراب ہے تو وہ تھوڑا کھا رہا ہے، یا دوسرے کی بھوک کم ہے تو وہ تھوڑا کھا رہا ہے۔ تو یہاں دلوں کے حال پر، دلوں کی نیت پر اللہ تعالیٰ اجر اور گناہ کا فیصلہ فرمائیں گے کہ انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر گھر میں کھا رہا ہے، 3 بھائی ہیں آپس میں مل کر کھانا کھا رہے ہیں، اگر اس نیت سے مل کر کھانا چاہتا ہے کہ آپس میں کھانے سے محبت بڑھتی ہے اس لیے مل کر کھاؤں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ، پھر تو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ نیت اچھی ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنے کی نیت ہے۔ اور اگر اس نیت سے اپنے بھائیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا چاہتا ہے کہ اگر اکیلا کھاؤں گا تو تھوڑا ملے گا، دوسروں کے ساتھ کھاؤں گا، بھائیوں کے ساتھ کھاؤں گا تو زیادہ کھا جاؤں گا، تو اس کی نیت زیادہ کھانے کی ہے، دوسروں کا حق کھانے کی ہے، تو پھر اس پر گناہ بھی ملے کہ اس کی نیت ہی دل میں یہ ہے کہ میں دوسرے کا حق کھاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کون اصلاح کرنے والا ہے، کون فساد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے بارے میں صحابہ کرام کو فرما دیا کہ اگر ساتھ ملا کر کھلانا چاہو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ تمہاری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں یتیموں کا مال کھاؤں، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یتیموں کو اپنے ساتھ ان کا مال اس لیے شریک کیا ہے کہ مل کر خرچ کرنے میں خرچہ کم ہوتا ہے اور الگ الگ پکانے میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، میں ان کو نقصان سے بچانا چاہتا ہوں، میں ان کا مال کھانا نہیں چاہتا، بلکہ میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ ان کا خرچہ کم ہو۔ اگر ہمارے گھر والوں کے ساتھ مل کر ہوگا خرچہ تو کم خرچ ہوگا، ان کا مال کم خرچ ہوگا، اور اگر الگ سے ہوگا ان کا تو ان کا زیادہ مال خرچ ہوگا۔ تو میری نیت تو ان کے مال کو سنبھالنے کی ہے، کھانے کی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پر فیصلہ فرماتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یتیموں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر مسلمانوں کا وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور سب سے برا گھر مسلمانوں کا وہ گھر ہے کہ جس کے گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو، تو وہ بدترین گھر ہے، سب سے برا گھر ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا، شفقت سے، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ اس کے دل میں رحم آیا یتیم بچے کو دیکھ کر، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے یتیم کے ساتھ اچھے سلوک پر، صرف محبت سے ہاتھ پھیرا ہے، کھلایا بھی نہیں ہے اس کو کچھ اور کچھ بھی نہیں دیا، صرف ہاتھ رکھا ہے سر پر۔ ہاتھ رکھنے پہ اللہ اتنی نیکیاں دے رہا ہے، اتنا اجر دے رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کو پالیں، اس کا کپڑے، اس کے کھانے پینے کا فکر کریں، اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین،
کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب رہیں گے، قریب قریب ہوں گے۔ اب یہ دو انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، یہ دونوں کتنی قریب قریب ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، جو کسی یتیم کی اپنے گھر میں کفالت کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اس کے کپڑے جامے کھانے پینے کا فکر کرے گا، دوائی دارو کا، تو میں اور وہ یتیم کو پالنے والا، کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب قریب رہیں گے۔ اب سب سے عظیم جنتیں نبی کی ہوں گی، پھر اس کے بعد جو نبی کے قریب والے ہوں گے ان کی جنتیں بہت عظیم الشان ہوں گی، پھر ان کے بعد والوں کی جنتیں بہت اعلیٰ ہوں گی، پھر ان کے بعد والوں۔ تو نبیوں کے بعد جو حدیث شریف میں آتا ہے وہ سب سے قریب جو جنتیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں جن کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کو صدیقین فرمایا اللہ نے، کہ وہ لوگ جو نبیوں کے بعد جنتیں جن کی ہوں گی وہ صدیقین ہوں گی، پھر ان کے بعد جو نیک لوگوں کی جنتیں ہوں گی وہ شہداء ہیں، اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ اس کے بعد جو جنتیں ہوں گی وہ صالحین کی ہوں گی، امت کے نیک لوگوں کی ہوں گی۔ تو بہرحال صدیقین جو ہیں یہ کافل الیتیم، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اللہ اس کو صدیقین کے مرتبہ عطا فرمائے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ صدیق وہ انسان ہوتا ہے جو نبی کی امت میں سب سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، اللہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے گا کہ امت کے سب سے بڑے نیک لوگوں میں شامل کرے۔ یہ کیوں؟ کہ شہید سے بھی اونچا مرتبہ ہے اس شخص کا، اس لیے کہ شہید جو ہوتا ہے اس کو تو ایک مرتبہ قربانی دینی پڑتی ہے اپنی جان کی، کہ گیا جہاد میں اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے اس کو تو روزانہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یتیم کو رکھنے پر کتنی مشقتیں آتی ہیں گھر میں، ظاہر سی بات ہے کسی کے یتیم کو گھر میں رکھیں گے، چاہے بھتیجا ہو چاہے بھانجا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بیوی کا سلوک بھی دیکھنا پڑے گا کہ بیوی بھی رکھنے پہ راضی ہے یا نہیں ہے میرے بھانجے کو، میرے بھتیجے کو، پھر میرے بچے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں نہ کریں، پھر اس یتیم کی جو عادتیں ہوتی ہیں اس کا بھی برداشت کرنا پڑتا ہے کہ وہ یتیم اب چھوٹے دل والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تو اب اس کا دل بھی چھوٹا ہو گیا، تو اب اس کے ذرا ذرا سی بات اس کو برا لگتی ہے اور اس کو رونا آتا ہے کہ میں اس لیے میرا خیال نہیں ہو رہا کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی پالنے والا، میرا ابو نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اس لیے میرے ساتھ کوئی خیال نہیں کرتا۔ تو حالانکہ وہ پالنے والا تو خیال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یتیم کی بھی دیکھنی پڑتی ہے حالت، اپنی بیوی کی باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کر روزانہ قربانی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کا مرتبہ تو شہید سے بھی اونچا ہوتا ہے کہ اس کو قربانی اور تکلیف زیادہ اٹھانی پڑتی ہے یتیم کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک پر بڑے اجر و ثواب رکھے ہیں، اور یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی عادت بتایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یہ عادت کافروں کی ہے، منافقوں کی ہے، مسلمان کی یہ عادت نہیں ہے کہ کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کرے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں، ترغیب نہیں دیتا، یعنی اتنا کنجوس ہے، اتنا بخیل ہے، خود تو کھلاتا نہیں ہے دوسروں کو، مسکینوں کو خود تو کھلاتا نہیں، غریبوں کو خود تو کھلاتا نہیں، دوسرا کوئی کھلا رہا ہو تو اس کو بھی منع کرتا ہے، کیوں کھلا رہے ہو ان کو، عادتیں خراب کر رہے ہو آپ ان کی، نہیں کھلایا کرو ان کو۔ مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے والے کو بھی منع کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ انسان ہوتا ہے جو خود نہیں کھلا رہا کسی غریب کو، لیکن دوسرے کسی کو دیکھتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ یار بہت اچھا کام کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک تو یہ انسان، ایک انسان وہ ہے کہ کوئی دوسرا غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے، کیوں خواہ مخواہ آپ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں،
کیوں لوگوں کی عادت خراب کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کی خصلت ہے، منافقوں کی خصلت ہے کہ وہ ایسی عادتیں ان کے اندر ہوتی ہیں کہ نہ تو خود کھلاتے ہیں، نہ دوسروں کو کھلانے دیتے ہیں، نہ دوسروں کو کھلانے پر ابھارتے ہیں۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، غفلت میں ہیں، بے خبر ہیں، اپنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پتہ چلا یہ نمازوں کی سستی والی جو عادت ہے یہ منافقوں کی عادت ہے۔ مسلمان، پکے مسلمان کی عادت یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں سستی کرے۔ پکا مسلمان جو ہوگا، سچا مسلمان، اس کو نماز سے محبت ہوگی، کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اس کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے ملنے کی بھی محبت ہے، اللہ سے ملنا بھی اس کو پسند ہے، اس کو اللہ سے ملنا بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، مسجد میں جاؤں گا، اللہ کے گھر میں جاؤں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کو نماز سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ تو پکے مسلمان کی عادت ہے، لیکن جو منافق آدمی ہوگا اس کو اللہ سے محبت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آخرت کی اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، قیامت کا اس کو یقین نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یقین نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے وہ کس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ یار مسلمان بنا ہوا ہوں لوگوں کے سامنے اور لوگ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، اب اگر میں نمازیں نہیں پڑھوں گا تو لوگوں کو شک ہو جائے گا کہ یہ تو کافر ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، یا یہ مسلمان نہیں ہوگا اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھا دیکھی نماز میں شامل ہو جاتا ہے بس۔ ہاں اگر کوئی کسی کو اس کی نماز کا خیال نہ ہو تو وہ اگر اپنے اکیلا ہو تو اس کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نماز کا وقت نکل رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، نماز قضا ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، اس کو ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ عادت منافقوں کی ہے، پکے مسلمانوں کی عادت نہیں، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس عادت سے بچائے کہ ہم لوگ نماز میں سستی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی سچے مسلمانوں میں شامل ہوں۔ آگے فرمایا الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دکھاوا کرنا پکے مسلمان کی عادت نہیں ہے، یہ بھی دکھاوے کرنا یہ کافروں کی، منافقوں کی عادت ہے۔ دکھاوا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں لوگ مجھے نیک اور بزرگ سمجھیں اور دنیا میں میری عزت ہو اور دنیاوی فائدے حاصل ہوں۔ تو دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی فکر کس کو ہوتی ہے؟ کافر کو ہوتی ہے، منافق کو ہوتی ہے۔ مومن آدمی تو آخرت کے فائدے کی فکر کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ آخرت کا فائدہ تو کس میں ہے کہ عمل کا وزن زیادہ ہو، عمل کا وزن زیادہ ہو، میری نماز کا وزن زیادہ ہو۔ اور نماز کا وزن کیسے زیادہ ہوگا؟ اخلاص سے ہوگا، دکھاوے سے نہیں ہوگا، دکھاوے سے تو اس کا وزن ہی ختم ہو جائے گا قیامت کے دن۔ تو جو پکا مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ اپنے عمل کے بھاری ہونے کی فکر کرے گا کہ میرا عمل بھاری ہونا چاہیے، میرا ذکر بھاری ہونا چاہیے، میری تلاوت بھاری ہونی چاہیے، میری نماز میں وزن زیادہ ہونا چاہیے، میرے صدقے میں وزن زیادہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے وہ اخلاص کی فکر کرے کہ میرا وزن اتنا ہی ہوگا جتنا اخلاص ہو، جتنی میری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی اتنی میرے عمل کے اندر وزن ہوگا۔ اگر میری نیت دنیا کے فائدے کے لیے ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، تو میرے عمل میں کوئی وزن نہیں ہوگا اور قیامت کے دن مجھے اس پر کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے منافق شخص کی نشانی بتائی کہ وہ دنیا میں دکھاوا کرتا ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور وہ ماعون کو روکتے ہیں۔ ماعون کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو استعمال کی ہوتی ہیں، جیسے گھروں میں استعمال کرنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھری ہے، نمک ہے، ہتھوڑے ہیں، کوئی کام استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ نہیں دیتا، دوسروں کو منع کرتا ہے۔ یعنی اتنا بخیل ہوتا ہے، اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتا استعمال کرنے کے لیے۔ جیسے حدیث میں اس کی مثال نمک سے آتی ہے کہ کوئی کسی سے نمک مانگے اور وہ کہے میں نمک نہیں دیتا، حالانکہ نمک کی کیا قیمت ہے، بہت ہلکی قیمت ہے، لیکن وہ اتنی سی چیز بھی دوسروں کو نہیں دے رہا، تو انتہائی درجے کا، پرلے درجے کا کنجوس، مکی چوس ہے، بخیل ہے۔
ایسا شخص منافق ہوتا ہے، اور ایسے شخص، یہ کافروں کی عادت ہے، منافقوں کی عادت ہے، سچے مسلمانوں کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ بخیل ہو، وہ کنجوس ہو۔ سچا مسلمان تو سخی ہوتا ہے، وہ تو بڑی چیزیں بھی دیتا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر آپ کا پڑوسی ہے، اس نے آپ سے کوئی چیز مانگی کہ بھائی ہتھوڑی دے دینا، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ ہتھوڑی مانگی تھی واپس نہیں آئی، اب یہ دوبارہ مانگ رہا ہے، میں بازار سے لے کر آیا تھا، اب دوبارہ گئی تو پھر نہیں آئے گی، اب نقصان ہوگا۔ اب اس آدمی کا کیا کرنا ہے؟ تو چھوٹی سی چیز، استعمال کی چیز ہے، لیکن اب روکیں یا نہ روکیں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے لا يلدغ المؤمن بجحر واحد مرتين، مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، مومن آدمی 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ اب اس کو کہیں کہ پہلے والی چیز لے کر آؤ بھائی، پھر دیں گے، پہلے بھی آپ کو دی تھی ہتھوڑی، پہلے وہ تو لے کر آؤ، پچھلی دفعہ جو پلیٹ گئی تھی وہ تو دے دو، تو پچھلی دفعہ جو چیز دی تھی پہلے وہ دے دو، پھر آپ کو دے دیتے ہیں دوسری چیز، تو نقصان بھی نہیں کرنا ہے اپنا۔ اور اگر پتہ ہے کہ بھائی یہ دے دیتے ہیں چیز، واپس دے دیتے ہیں، تو پھر نہیں روکنا چاہیے، پھر چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کے لیے دوسروں کو دینی چاہیے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہے اور پڑوسی کا حسن سلوک بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ باتیں نہ پیدا فرمائے، اور اگر ہم میں اس میں سے کوئی باتیں پائی جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر سے دور فرمائے، تاکہ ہم بھی سچے اور پکے مسلمان بنیں اور کافروں اور منافقوں والی عادتیں ہم میں سے ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ